پوری ایک کھلی کتاب ہے میرے بادشاہ کی سیرت. میرے شہنشاہ دربار میں بیٹھے تھے. دربار میں بیٹھے بیٹھے مامون رشید کا یہ طریقہ کار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ خود کرتا تھا. علمی فیصلے امام سے کرواتا تھا. اور امام ویسے بھی دنیا داری کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے. امام کہتے سیاست جانے اور تو جان. اس لیے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. سیاست جھوٹ اور منافقت کی ماں کا نام ہے. آل محمد نے اسے دور رہنے کا حکم دیا. یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئی تھی. اب مولا صرف علمی فیصلوں کے لیے دربار میں آتے. مامون رشید ایک دن دربار میں تھا. یہاں دربار میں خوشبو کا جھونکا آیا. اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے میں مجبور ہو گیا. یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ مامون رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے یوں دیکھا یہ خوشبو کہاں سے آئی. یہ دور سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا. مامون نے کہا اسے بلاؤ. کون ہے تو؟ اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے. کون؟ اس نے کہا وہ خوشبو میرے پاس ہے. مامون نے کہا کون سا عطر ہے؟ کس پھول کی خوشبو ہے؟ کہاں سے خرید کے لایا ہے؟ اس نے کہا نہ یہ پھول نہ یہ عطر. پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ایک کپڑے کو کھولا. اس کے اندر ایک ڈبی تھی. اس نے ڈبی کو کھولا مامون کے سامنے کیا. مامون نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے رسول کے سر کے بال. یہ منہ مبارک رسول ہے. نسل در نسل ہمارے پاس آ رہا ہے. تو پھر اس نے کہا اب میں غریب ہو گیا ہوں, چاہتا ہوں یہ بال بیچ دوں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو خریدے. مامون نے کہا قیمت؟ اس نے ایک بال 100 دینار, 7 بال 700 دینار. اس نے کہا اتنے قیمتی کیوں؟ اس نے کہا رسول کے خریدنے. مشیروں نے مامون سے کہا خرید لے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی ہوگی, ہم بھی نبی کے وارث ہیں. منہ مبارک ہمارے پاس ہوں گے, لوگوں کو زیارت کروایا کریں گے, کہیں گے ہم وارث ہیں رسول. مامون نے کہا خریدو. بال خریدنے کے لیے جب وقت آیا خزانے سے پیسے دیے جانے لگے. مامون نے کہا رک رک رک, یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول کے ہیں؟ اس کا خوشبو نہیں بتا رہی. اس کا ہمیں کیا پتا, ہم نے کوئی رسول دیکھا تھا؟ ہمیں کیا پتا یہ بال اور رسول کے خوشبو ہے. اتنا کہنا تھا, یہ پیچھے سے کسی نے دیکھا اسے نہ بلائیں جو محمد کا بیٹا ہے. ہاں ہاں ذرا بلائیں مولا علی ابن موسیٰ رضا کو. مولا رضا کو دربار میں بلایا گیا. پوری رات بھی واہ واہ کہو تو جملے کا قد بڑھا ہے. جب امام رضا کو دربار میں بلایا گیا تو درباریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی تھی. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو, جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی. بالکل وہی خوشبو ادھر سے آ رہی. امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مامون کے قریب آئے. مامون نے نشست کو خالی کرایا. امام کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوئے. مامون نے کہا سرکار فیصلہ یہ کروانا ہے, یہ لے کے آیا ہے منہ مبارک اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بال نبی کے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بال رسول کے ہیں؟ درباری یوں حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اب امام رضا کیا فیصلہ کریں گے. امام نے کہا بال میرے قریب کیے جائیں. تشت پہ بال رکھ کے امام کے قریب کیے گئے. امام نے ایک لمحے بغیر انگلی کا اشارہ کیا, یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں, یہ 3 بال. جب سے مجمع تیز ہوا ہے تب سے خطیبوں کو بھی تیزی آ گئی. 4 بال میرے نانا
नाना का, ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं। इतना कहना था, मामून करीब आया, करीब आके देखने का, मौला वैसे आपने फैसला तो कर दिया है लेकिन ये दिखने में एक जैसे हैं, कद इनका एक जैसा है, रंगत इनकी एक जैसी है, मौला ये कैसे पता चल गया? ये 4 तेरे नाना के, ये 3 तेरे नाना के नहीं। इमाम ने फरमाया फौरन चराग रोशन करो, फौरन आग रोशन की जाए। आग रोशन करना था। इमाम ने भरे दरबार में फौरन जब आग को सामने बुलाया गया, सामने बुला के इमाम ने 3 बाल आग में फेंके, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए, तीनों के तीनों ही जल गए। इमाम ने 4 बाल आग में फेंके, आग में जाना था, या आग ठंडी हो गई, आग गुलजार हो गई, आग का गुलजार होना था। मामून ने कहा अच्छा मौला आज पता चला तेरे नाना के बालों को आग नहीं छूते। इमाम ने कहा बदबख्त, तेरी समझ में नबी का बाल नहीं आया, नबी की आल कैसे? तुझे नबी के बाल समझ में नहीं, नबी की आल समझ में कैसे? जो इतना रईस था वो गरीबुल गुरबा कैसे हुआ? मेरा मौला तुम्हें मशहद लेके जाए, अली के रोजे पे जाओ तो जलालत, हुसैन के रोजे पे जाओ तो करम, अब्बास की जर्री पे जाओ तो रोब, रजा के रोजे पे जाओ तो अमीरी। जो पहली बार मशहद जाता है ना, जो ही इमाम रजा का हरम देखता है, सीना भाईजान यूं चौड़ा हो जाता है, शिया को फख्र होता है इस इमाम का नौकर हो। सोने के दरवाजे, चांदी की सीढ़ियां, बेहतरीन हरम, ता हद निगाह, अमीरी ही अमीरी, खुशबू के झोंके, बेहतरीन ईरानी कलीन, खादमों की लंबी लाइनें। जाहिर चलता चलता जब इमाम की जर्री पे जाता है, जर्री को देखता है, फिर चेहरा खुश होता है। सोने की जर्री, राज कर रहा है ज़हरा का बेटा, लेकिन जिगर उस तब फटता है जब बंदा ज़ियारत की किताब उठाता है तो पहला जुमला लिखा अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। गरीबुल गुरबा पढ़ के जाहिर जर्री पे सर मार के कहता अमीरी तेरी इतनी ज्यादा है तो गरीबुल गुरबा कैसे है? अगर सुनने वाला कान हो तो रजा की जर्री से आवाज आती है, जिसकी बहन परदेश में रोल के मर जाए, जिसका लाशा वतन में ना आए, जिसे परदेश में मुसाफिर समझ के दफना दिया जाए, वो गरीब होता है। ये जो आज हम में अज़ादारी की तहजीब है, ये हमें इमाम रज़ा ने सिखाई। इतना इमाम को हुसैन की अज़ादारी से प्यार था। किताबें कहती हैं जब इमाम मजलिस सुनने के लिए आते तो जहां बैठ के अब सुन रहे हैं ना, इस जगह का तकद्दुस बताऊं, इमाम बैठने से पहले भी उस जगह को चूमते, उठने से पहले फिर चूमते। एक दिन एक सहाबी ने कहा मौला आप अपने दादा की मजलिस की जगह को चूमते क्यों हैं? इमाम रज़ा ने कहा अगर मैं दुनिया को इसका तकद्दुस बताऊं लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें, लोग रहे ही हुसैन की सफ़े अज़ा पे। मौला ने फरमाया ये वो जगह है जहां आके मलाइका अपने पर मस करते। मौला फरमाते अगर हमारे अज़ादार को मजलिस शबीर में बैठने का अजर बता दिया जाए। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अर्श में मलाइका से कहता फर्श पे देखो जहां हुसैन की मजलिस हो रही होती, तो मलाइका कहते हैं हमसे सारी जिंदगी की इबादत ले ले, हमें थोड़ी देर के लिए इस महफिल में जाने दे। इसलिए कि कायनात का कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें 14 ने कहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी किताब में मुझे बताओ कि उन्होंने कहा मुसल्ला बिछाओ हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, अफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाओ हम तुम्हारे साथ अफ्तार करेंगे, हज के लिए एहराम बांधो हम तुम्हारे साथ हज करेंगे। एक ही वादा किया तुम हुसैन की सफ बिछाओ, कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। मर्दों में सजाद बैठ जाता है, औरतों में ज़ैनब बैठ जाती है। मेरे मौला अली इब्ने मूसा रज़ा, मौला अपने घर में रोजाना मजलिस करवाते थे,
شبیر کے ذاکر کا احترام میرے مولا رضا نے سنایا. اتنا احترام کرتے تھے اپنے دادے کے ذاکر کا. اکثر دیبل کو بلاتے تھے مرثیہ سننے کے لیے. دیبل ایک دن امام کو مرثیہ سنانے کے لیے، دیبل ابھی دروازے پہ تھا، امام چل پڑے. دیبل وہیں کا وہیں رک گیا. امام نے کہا رکا کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ چل رہے تھے، میں آپ کے احترام میں رک گیا. امام اس کی طرف دوڑ کے گئے. امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے جو جملہ پڑھا وہ جملہ سناؤ. امام نے گلے میں باہیں ڈال کے اے میری دادی کا مددگار، اے میری ماں فاطمہ الزہرا کے مددگار. امام نے شبیر کے ذاکر کے گلے میں باہیں ڈالی. امام ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے. دیبل سر جھکا کے آیا. امام نے کہا دیبل کوئی نیا مرثیہ بھی لکھا ہے؟ عامر آباد سے لکھا ہے. امام نے کہا سنا مجھے، آج میں اپنے دادے کو رونا چاہتا ہوں. دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا. امام نے کہا رک، منبر پہ بیٹھ. دیبل کہتا مولا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا زمین پہ. دیبل تڑپ کے کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے، میں منبر پہ بیٹھ جاؤں؟ فرمایا میں حکمن کہتا ہوں تو ذاکر شبیر بن کے منبر پہ بیٹھ، میں عزادار شبیر بن کے خاک پہ بیٹھ. آج مجھے شبیر کا عزادار بننے دے، آج مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل منبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا. دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا. یہ مرثیہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور ہے. عرب آج بھی اس مرثیے کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. یہ وہی مرثیہ ہے جسے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور وہ بڑا مقبول ہوا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا. یہ تخیل دیبل ہے، یہ دیبل نے لکھا تھا. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. دیبل منبر پہ بیٹھا. دیبل نے منبر پہ بیٹھ کے مرثیہ شروع کیا. دیبل لگا میرا سلام سیدہ تیری اولاد پہ، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے امت نے تیروں سے زخمی کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائے اور شام کا بازار عبور کیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں قید دیکھی. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے امت نے زہر دے کے شہید کر دیا. بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی قاسم کو جس کے جسم کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی. دیبل نے یہ آخری شعر پڑھا اور آخری شعر پڑھنے کے بعد دیبل منبر سے نیچے اتر آیا. اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پہ وہ ماتم کرے گا، دیبل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا شعر پڑھ کے نیچے اترا. امام رضا روتے روتے اٹھے. امام نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ شعر لکھا. امام نے کہا دیبل دوبارہ منبر پہ جا، ایک شعر دوبارہ پڑھ. دیبل نے دوبارہ شعر کو ہاتھوں پہ لیا. امام نے لکھا میرا سلام زہرا تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل نے ہاتھ جوڑے. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ الزہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے اپنے گریبان کو چاہ کیا، چاہ کر کہا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں دفن ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا. یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی. ایک سفید سر والی کریم روتی ہوئی آئی، رو کر دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا. جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے. امام رضا روتے روتے کنات کے قریب گئے، رو کے کہتے اے رضا کی بہنوں تم نے صرف بھائی کے قتل کا شعر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا. آئے میرا سلام سیدہ زینب پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہے نہ مار. تم نے صرف بھائی کی شہادت کا شعر سنا. اجازت دو تو میں 2 جملے پڑھوں شہادت کے. غربت کی حالت میں، پردیس میں، جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا،
جب مامون ملعون نے دربار میں بلایا امام کو زہر کے لیے، امام نے اپنے نوکر ابا سلط کو ساتھ لیا، فرمایا میرے ساتھ چل، آج میرا آخری دن ہے۔ ابا سلط تڑپا، مولا کیوں؟ فرمایا آج مجھے دربار میں زہر دی جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلط نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے، مجھے دربار میں جانا ہے۔ امام نے کہا ہاں ابا سلط میں تجھے نشانی بتاؤں، جاؤں گا میں تنہا، واپسی پہ اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی۔ ابا سلط حربی خود روایت کرتا ہے، وہ کہتا جب دربار کا دروازہ آیا نا، ابا سلط کہتا میں نے آخری بار رضا کا چہرہ دیکھا، امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا۔ ابا سلط قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا بہنے غریب نہ کر، مولا تیری بہنیں پردیس میں ہیں، مولا منت کر نوکر پہ ابھی یہیں سے واپس چلے چل، میں تجھے مدینے چھوڑ کے آؤں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے فرمایا ابا سلط میں تیری جنت کا سامان، تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا۔ ابا سلط کہتا امام دربار میں چلے گئے، میں دربار کے دروازے پہ بیٹھ کے روتا رہا، رو رو کے کہتا اے فاطمہ زہرا مدد کر، تیرا بیٹا غریب ہو کے تنہا دربار میں گیا ہے۔ ابا سلط کہتا میں بی بی سے تبسل کر رہا تھا، یہ تھوڑی دیر بعد میں نے امام رضا کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ابا سلط کہتا میں نے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امام کا امامہ کھل کے چادر بن کے امام کے سر پہ تھا۔ ابا سلط کہتا کاش وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا، میں نے زمانے میں بہت لوگوں کو زہر کے بعد جیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے کہا میں نے دیکھا ہے ابھی زہر ملی، تھوڑی دیر کے بعد دربار سے باہر نکلا، جہاں سے رضا پاؤں اٹھا رہا تھا زمین سے خون آ رہا تھا، زہر اتنی شدید تھی زہرا کے بیٹے کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے۔ آج روکو میں، آج روکو۔ ابا سلط کہتا میں روتا ہوا سامنے آیا، میں نے کہا رک میرا بادشاہ، ان ملعونوں نے اتنی شدید زہر دی، مولا آپ کے پاؤں کے تلووں سے خون آ رہا۔ ابا سلط کہتا ہے میں نے اگلا منظر دیکھا، میرا سر دیوار پہ آیا، اب اللہ جانے یہاں کون ماتم کرے گا۔ ابا سلط کہتا میں نے امام کے پاؤں روکے تھے یا امام نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ امام کہتا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، رو کے کہتے تو پاؤں کو رو رہا ہے، او میرا جگر پھٹ گیا۔ ابا سلط کہتا میں نے ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے میں لے کے گیا امام کو گھر۔ ابا سلط کہتا میں نے جلدی بستر بنایا، امام نے کہا بستر بعد میں بنا، جلدی کر ہرسما کو بلا کے لا۔ ابا سلط کہتا میں ہرسما مولا کا نوکر، مولا کا خاص صحابی، جیسے علی کو ابو ذر و کمبر سے پیار تھا ایسے رضا کو ابا سلط اور ہرسما سے پیار۔ ابا سلط کہتا میں روتا ہوا ہرسما کے گھر کی طرف دوڑا۔ ابا سلط کہتا جو ہی میں بازار میں گیا تیز آندھی آ گئی، اتنی تیز بارش ہوئی، اور یہ اثر ہے جب امام کو زہر ملتی ہے تو ہمیشہ ایک ایسا طوفان آتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ ابا سلط کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا خوفناک طوفان نہیں دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خراسان میں لہو کی بارش ہونے لگی ہے، اتنی تیز آندھی تھی، دروازوں کے ساتھ دروازے لگ رہے تھے، لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ابا سلط کہتا میں روتا روتا ہرسما کے دروازے پہ گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، ہرسما مصلی پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا ہرسما کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نماز آیات پڑھ رہا ہوں، اتنی تیز اور اتنی خوفناک آندھی آ گئی ہے، اللہ جانے کسی مظلوم کا گھر تو نہیں اجڑ گیا۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلط کہتا میں نے ہرسما کے گلے میں باہیں ڈالی، روکے کا کوئی مظلوم نہیں، ہمارا امام غریب ہو گیا ہے، ہمارے مولا کو زہر مل گئی ہے۔ ابا سلط کہتا بازار میں ادھر سے میں رو رہا تھا، ادھر سے ہرسما رو رہا تھا۔ ابا سلط کہتا میں کبھی ہرسما کو پکڑتا تھا، کبھی ہرسما مجھے پکڑتا تھا، ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے جب امام رضا کے گھر گئے، ابا سلط کہتا میں نے دروازہ کھولا، میں نے امام کو بستر پہ نہ پایا، میں نے ہرسما سے کہا میں تو ابھی مولا کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کہتے جلدی
جلدی ہم نے چراغ روشن کیا، ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ ابا سلت کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں؟ امام رو کے کر کے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ رو کے کر کے مولا باہر طوفان بڑا تیز ہے، باہر بارش بڑی تیز ہے۔ رضا رو کے کہتا تم مرد ہو کے گھبرا گئے، وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹنی مر گئی، میری کنیز مر گئے۔